الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسے کہ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مولا علی بھی کہا جاتا ہے، اور مولا علی کہا کیوں جاتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی تھی۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے۔ اب ابو تراب کنیت کیوں پڑی، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، اس واقعے کو میں بیان کروں گا، اور دیکھیے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں اس واقعے کے اعتبار سے اس رویے کی کتنی اشد ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہے، بجھی بجھی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، بیٹی کیا ماجرا ہے، پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، فرمانے لگی کہ ابا جان، آج علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بیٹی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کس بات پر ہوا، آپ نے کیا کہا تھا، آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہ ختم ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور کوئی سوال نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کے صحن میں پہنچے تو دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار شیر خدا مسجد نبوی کے صحن میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے ابو تراب اٹھو، یہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو تراب پڑھتا ہے۔ یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار اس کنیت سے پکارا، اس لقب سے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لٹا لیتے ہیں، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لیٹ جاتے ہیں، اور بائیں طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا لیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرماتے ہیں، صلح کر لو، صلح کر لو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے کہ سسر نہ بیٹی سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی کیا ماجرا ہے، نہ ہی سسر نے پوچھا داماد سے کہ کیا ماجرا ہے، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج میرے کئی بھائی اور بہنوں کا گھر صرف اسی وجہ سے اجڑتا ہے، اسی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں طلاق کی شرح
اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ آج ہمارے بڑوں کا جو کردار ہے وہ بڑوں والا نہیں رہا۔ کرید کر باتیں پوچھتے ہیں، لوگ چسکے لیتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ملتا ہی نہیں ہے جو ان دو میاں بیوی کے مابین صلح کروا دے۔ ہر شخص الگ الگ طرح سے باتیں پوچھتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان نفرت جہاں پر تھوڑی ہوتی ہے وہاں پر مزید بڑھ جاتی ہے، جہاں پر تھوڑی دوری ہوتی ہے وہاں پر مزید دوری بڑھ جاتی ہے۔ تو خدا را آج موجودہ دور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے کو اپنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائیے کہ دو میاں بیوی کے درمیان صلح کروائیے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، ایک دوسرے کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ جب ہم ایک دوسرے سے یہ بات کریں گے، ایک دوسرے کو یہ درس دیں گے، یقیناً ان کے دلوں میں صلہ رحمی کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی وجہ سے دو میاں بیوی کے مابین صلح ہو جاتی ہے تو دیکھیے آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔